अस्सलाम वालेकुम। आइए सुनते हैं आज किसी की ज़िंदगी पर बीती जाने वाली एक नाकाबिले यकीन कहानी। मेरी खाला की देवरानी थोड़े दिन पहले अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। खाला अपनी देवरानी से मिलने उनके घर जा रही थी तो मैं भी उनके साथ उनकी देवरानी के घर गई। खाला की देवरानी की बेटी माहा मेरी बहुत अच्छी सहेली थी और हमने साथ स्कूल पढ़ा था। माहा मुझे देखकर काफ़ी खुश हुई और बहुत गर्मजोशी से मिली। माहा मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। हम बहुत देर तक अपना स्कूल का ज़माना याद करते रहे, पुरानी शरारतों को याद करके खूब हंसते रहे। बातों बातों में माहा के पुराने घर का जिक्र निकला तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, पिछले 20 साल से तुम लोग उस घर में रिहाइश पजीर थे और बकौल तुम लोगों के हम लोग अपना ये घर कभी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम लोगों ने आनन फानन अपना वो घर छोड़ दिया? मेरी इस बात पर माहा थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल चुप हो गई। जब मैंने बहुत इसरार किया तो आखिर उसे अपना घर छोड़ने की वजह बताते ही बन पड़ी। तो आइए ये वजह सुनते हैं माहा ही की ज़ुबानी। 18 फ्लैट्स पर मबनी ये 38 साल पुरानी इमारत, जिसमें छोटे छोटे फ्लैट्स आमने सामने बने हुए थे। हम पिछले 20 साल से उस इमारत में रिहाइश पजीर थे। हमारा घर तीसरी मंजिल पर था। हमारे सामने फ्लैट्स में मेरी खाला रहती थी। उस इमारत में जो सामने की तरफ फ्लैट थे उनके कमरों की खिड़कियां गंदी गली में खुलती थीं। वो गली गंदी गली के नाम से इसलिए मशहूर थी क्योंकि वहाँ हर वक्त कचरा वगैरह पड़ा रहता था, कूड़ों का ढेर था, बड़े बड़े बरगद के दरख्त थे। वो गली अजीब सुनसान और वीरान थी, इसीलिए लोगों ने उसका नाम गंदी गली रख दिया था। मेरी खाला के घर में शुरू से एक अजीब सी खामोशी महसूस होती थी। बहुत से घर के अफराद होने के बावजूद भी एक पुरअसरारियत थी। हम तमाम बिल्डिंग वालों में आपस में बहुत मोहब्बत थी, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होना। शाम को औरतें अपने काम से फारिग होकर छत पर आ जाती थीं और हम बच्चे खेल कूद में लग जाते। यूं ही हंसते खेलते हम कब बड़े हुए पता ही नहीं चला। कुछ दिनों से बिल्डिंग में चैमगोइयाँ हो रही थीं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। हमारी नीचे फ्लैट वाली आंटी, जिनका बेटा 16-17 साल का था, वो क्रिकेट का दीवाना था। हमारी गली में ही बिल्डिंग के लड़के अक्सर नाइट मैच रखते थे। मेरा भाई खेलने नहीं गया था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। मेरी शादीशुदा बहनें रहने आई थीं तो हम मिलकर बातें कर रहे थे कि एकदम हमें आंटी की चीखों की आवाज़ आई, जिस पर हम सब घबरा गए। मेरा छोटा भाई नीचे देखने गया तो पता चला कि वो लड़का अपने घर के आगे बेहोश पड़ा हुआ है। आंटी ने बताया कि 4 बजे जब उनका बेटा घर नहीं आया तो अंकल ने सोचा कि उसको ढूंढने के लिए नीचे गली जाकर देखता हूँ। जैसे ही अंकल ने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो अपने बेटे को सामने बेहोश पाया। होश में आने के बाद वो काफ़ी खौफजदा था। दूसरे दिन मेरी अम्मी और खाला दोनों आंटी के यहाँ गए तो उन्होंने बताया कि रात जब मेरा बेटा मैच खेलकर ऊपर आया, अपने घर के बाहर पहुँचकर उसकी नज़र इत्तफाकन ऊपर जाती सीढ़ियों पर पड़ी। उसने देखा कि एक सफ़ेद लिबास में औरत खड़ी है। उसकी कमर मेरी बेटे की जानिब थी। औरत के लंबे सफ़ेद बाल ज़मीन को छू रहे थे। उसने जब मेरे बेटे की तरफ मुड़कर देखा तो उसका पूरा चेहरा सफ़ेद था, आंखें भी बिल्कुल सफ़ेद, जिनकी पुतलियां गायब थीं। उस औरत को देखकर मेरा बेटा खौफ से बेहोश हो गया। अब अम्मी और खाला काफ़ी खौफज़दा हो गई थी। एक शाम खाला हमारे घर बैठी हुई थी। चाय के दौरान अम्मी ने खाला की बाबत दरियाफ्त किया क्योंकि हम नोट कर रहे थे कि खाला कुछ दिनों से बहुत चुप चुप हैं। अम्मी के पूछने पर वो बताने लगी कि रात में सो रही थी कि आधी रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई कमरे में गहरे गहरे सांस ले रहा है, जबकि कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने उसको अपना वहम करार दिया, मगर अब सांस की आवाज़ तेज़ हो गई। फिर मुझे अपने तकिए पर दबाव सा महसूस हुआ, जैसे कोई सर रख कर लेटा हो, और अब सांस की आवाज़ साफ मुझे अपने कानों में आ रही थी। खौफ से मेरा दम खुश्क हो गया। मैं आंखें बंद किए बिस्तर पर साकित पड़ी रही। खौफ के मारे मैं करवट तक नहीं ले रही थी। फिर मुझे गरम गरम सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई चीज़ है जो मुझे उठकर देख रही है। मैंने अपनी आंखें खौफ के मारे बंद रखीं। जैसे ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी, आहिस्ता आहिस्ता सांसों की आवाज़ ख़त्म हो गई। दूसरे तीसरे दिन सुकून रहा, मगर चौथी रात मुझे लगा कोई ज़ोर ज़ोर से बेड हिला रहा है।
پھر مجھے اپنے بیڈ کے نیچے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس کے بعد تیز تیز سانس لینے کی آوازیں مجھے بیڈ کے نیچے سے آنے لگیں۔ میں تو گھبرا کے کمرے سے باہر کی طرف دوڑی اور ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ گھڑی پر نظر پڑی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ ابھی میں اپنے خوف کو کم کر رہی تھی کہ اچانک لاؤنج کا پنکھا تیز چلنے لگا۔ میں خوفزدہ ہو کر پنکھے کو دیکھنے لگی کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے لائٹیں جلنا بجھنا شروع ہو گئیں۔ میں وحشت سے گھبراتی کمرے میں بھاگی۔ فجر تک یہی تماشا چلتا رہا۔ اذان ہوتے ہی یہ سلسلہ رک گیا۔ خالہ کی اس بات سے ہم سب خوفزدہ ہو گئے۔ خالہ نے ایک بزرگ کو بلایا تو انہوں نے خالہ کی کھڑکی سے نظر آنے والی گندی گلی کی جانب اشارہ کر کے بتایا کہ اس گلی میں جو درخت ہے اس پر بہت طاقتور آسیب ہے۔ یہ درخت ایک چڑیل کا مسکن ہے جو جانے کب سے یہاں پر قبضہ کی ہوئی ہے، اور سامنے جتنے بھی گھر ہیں جن کا رخ گندی گلی کی طرف ہے، اب ان گھروں کو زیادہ خطرہ ہے۔ پہلے یہ پراسرار مخلوق خاموش تھی، مگر اب یہ اپنی موجودگی ظاہر کر رہی ہے۔ اب اکثر رات میں بلڈنگ کے لوگوں کو وہ عورت چڑھتی دکھائی دینے لگتی تھی۔ خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ ابھی تک پیش نہیں آیا تھا، مگر ایک ڈر تو تھا نا، جو کسی وقت بھی رونما ہو سکتا تھا۔ اب شام ہوتے ہی سب اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ بلڈنگ میں پہلے والی رونقیں ختم ہو گئی تھیں۔ ایک روز میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں روحی آنٹی کے گھر جاؤں۔ ان سے پچھلے 1 ہفتے سے میں نہیں ملی تھی۔ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھیں۔ شام کے وقت میں اور امی آنٹی کے گھر چلے گئے تو آنٹی بہت زیادہ کمزور لگ رہی تھیں۔ آنکھوں کے نیچے کافی ہلکے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے آنٹی، بیمار ہیں آپ؟ تو آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولیں، رات میرے شوہر اپنے دوست کے بیٹے کی شادی میں گئے تو اس رات میں گھر میں اکیلی تھی۔ دل میرا بہت گھبرا رہا تھا۔ میں آ کر کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ میری نگاہ جیسے ہی گندی گلی والے درخت پر پڑی، مجھے ایسے لگا جیسے وہاں کوئی چیز ہے۔ پہلے میں نے اپنا وہم سمجھا۔ جب میں درخت کو گھور کے دیکھنے لگی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے درخت کے بیچوں بیچ میں نے کوئی عورت نما چہرہ دیکھا ہو۔ میرے دوبارہ غور کرنے پر وہ چہرہ وہاں موجود تھا، لیکن وہ عورت کا ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد بھیانک چہرہ تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے پتلیوں کے بغیر آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ میں خوفزدہ ہو کر کھڑکی بند کر کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنا خوف زائل کرنے کے لیے میں ٹی وی اونچی آواز میں لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے تو میں نے سوچا ٹی وی بند کر کے تھوڑی دیر سو جاتی ہوں۔ سوتے ہوئے پتہ نہیں مجھے کتنی دیر ہو گئی تھی کہ مجھے لگا جیسے بیڈ پر کوئی لیٹا ہے۔ رات کے 1 بجے کا وقت ہوگا۔ میں سمجھ گئی کہ شاید میرے شوہر واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے مجھے نیند سے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ بیل بجا کر چابی سے گیٹ کھول کر اندر آ گئے ہوں گے۔ میں نے کروٹ بدلی تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے برابر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی جس کے سفید لمبے بال اس کے منہ کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں چیخ مارتی وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اڑ کے جیسے کھڑکی میں چلی گئی اور پھر وہاں سے زوردار کہکا لگا کر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد تو پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر کو میں نے اپنے سرہانے پریشان بیٹھے پایا۔ بس تب سے ہی میری یہ حالت ہے۔ میں تو خوف میں زندگی گزار رہی ہوں۔ بخار ہے کہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتا، اور اب ہم یہ گھر بہت جلدی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آنٹی کی بات تو میرے ذہن پر سوار ہو گئی تھی کہ اب ہم زیادہ گھر سے بھی نہیں نکلتے تھے۔ ایک رات میری خالہ کا بیٹا اپنے دوست کے گھر گیا ہوا تھا۔ رات آتے آتے اسے 2 بج گئے۔ وہ بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی عورت آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ میرا کزن تو خوف سے وہیں دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے جیسے کچھ یاد آیا اور اس نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ وہ عورت بہت خاموشی سے میرے کزن کے برابر سے ہوتی ہوئی اوپر چھت کی جانب بڑھ گئی۔ اس طرح کے اور بھی واقعات رونما ہوئے، مگر اب ہم لوگ جلد از جلد یہ گھر چھوڑنا چاہتے تھے۔ ہم نے اور خالہ نے اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کی اور تھوڑی تگ و دو کے بعد ہمارے گھر بک گئے۔ ہم لوگ بہت خوش تھے کہ جس خوف میں ہم نے یہ وقت گزارا تھا وہ ہم لوگ ہی جانتے تھے۔ سامان بھی دن کے دن ہی ہم نئے گھر کو پہنچاتے تھے اور کوشش یہی ہوتی تھی کہ رات کے لیے ہمیں کوئی کام نہ ہو۔ پھر تھوڑے ہی دن میں ہم اپنے نئے گھر آ گئے۔
اس بلڈنگ میں جو ہمارا گھر تھا اس میں ہماری ماسی زلیخا ہمارے پاس کام کرنے آتی تھی۔ اب وہ نئے گھر میں بھی آ رہی تھی، لیکن پچھلے 2 ہفتوں سے اس نے چھٹی کی۔ وہ اب بھی اس بلڈنگ میں کئی گھروں میں کام کرتی تھی۔ 2 ہفتے بعد جب وہ آئی تو اس کا چہرہ کافی زرد تھا۔ امی نے پوچھا کیا بات ہے، بیمار تھی؟ کہنے لگی باجی کیا بتاؤں، بلڈنگ میں کسی کے گھر میں شادی تھی تو میں کام کی زیادتی اور اس باجی کے اصرار پر ان کے رات گھر میں ہی رک جاتی تھی، مگر فجر سے پہلے میں گھر کے لیے نکل جاتی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے میرے گھر کا راستہ گندی گلی سے ہی گزرتا ہے۔ میں تیز تیز چل رہی تھی ایک دن، کیونکہ مجھے گلی میں گھستے ہی خوف آنے لگا تھا۔ ابھی فجر کی اذانیں ہونے میں وقت تھا، سوچا پہلے ہی میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ ابھی باجی میں درخت تک ہی پہنچی تھی کہ مجھے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میری نظر ڈرتے ڈرتے جو ہی درخت پر پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بھیانک چہرے والی عورت جس کی آنکھیں سفید تھی، پتلیاں غائب تھیں، الٹی درخت پر لٹکی ہوئی تھی اور آنکھیں گھما گھما کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ باجی اس کے اس قدر خوفناک کہکوں کی وجہ سے میں تیز تیز بھاگی، گرتی پڑتی اپنے گھر پہنچی، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ 2 ہفتے تک بخار میں پھنکتی رہی ہوں، ابھی بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سوچا آج آپ کے گھر میں آ کر غیر حاضری کی وجہ بتا دوں۔ زلیخا کی اس بات پر میرے اور امی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اگر خدا نہ کرے کہ ایسی چیز میں دیکھ لیتی تو نہ جانے میری اس وقت کیا حالت ہوتی۔ ابو نے ہمیں مشورہ دیا کہ اس کام والی کو تم لوگ کام سے فارغ کر دو، کوئی اور کام والی رکھ دو، کیا پتہ اس کام والی پر بھی اس چڑیل کے اثرات ہوں ابھی بھی۔ اس لیے ہم لوگوں نے ابو کے صلاح مشورے کے بعد اس کام والی کو کام سے نکال دیا اور اپنے ہی علاقے کی کام والی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ تو اس طرح اپنی کلاس فیلو ماہا کی ساری بات سن کر میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے اپنی دوست ماہا سے کہا کہ تم لوگوں نے بہت اچھا کیا اس پرانی بلڈنگ والے گھر کو چھوڑ کے، اور پھر میں نے اپنے آپ سے پکا تہیہ کیا کہ ہمیشہ اپنے ارد گرد قرآنی آیات کا حصار باندھ کر رکھوں گی، کیا پتہ کبھی ایسے ہی نادیدہ حادثے سے دوچار ہونا پڑے تو یہ حصار میری حفاظت کرے گا۔